اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اور ہر زمانے میں انسان کی ہدایت اور انسان کی صحیح رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث فرما دیے ہیں۔ یہاں تک کہ پہلے اول البشریت حضرت آدم علیہ السلام بھی تکوینی اللہ کے نبی تھے، اور انسان کو ایک ایسے عظیم صفت سے اللہ تعالی نے عزت دی اور فضیلت دی جسے علم کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس روئے زمین پہ تشریف لائے تو وہ پہلے سے اس زمین کے ضروری علوم اور ضروری نالج حاصل کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ہی میں آپ کی ایسی تعلیم فرما دی تھی کہ وہ تعلیم باقی تمام زندگی کے لیے ہدایت بھی تھی اور رہنمائی کا ذریعہ بھی تھا۔ اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال پیغمبر بھیجے، حضرت شیس پیغمبر بھیجے، حضرت ادریس پیغمبر بنا کے بھیجے، حضرت نوح علیہ السلام کو شریعت اور پیغمبری عطا فرما دی۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان کو اتنی زیادہ پیغمبرانہ تعلیمات کی ضرورت کیوں تھی؟ تعلیمات تو کچھ مخصوص تعلیمات ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالی نے مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیتے اور فرما دیتے کہ آخر تک، قیامت کے دن تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ تعلیمات کافی ہیں۔ لیکن جب آپ حقیقت حال پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک نہیں، دو نہیں، 10 بھی نہیں، 100 بھی نہیں، 1000 بھی نہیں، 10,000 بھی نہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیج دیے ہیں۔ علماء نے قرآن و سنت پہ جب غور و فکر کی تو یہ نتیجہ نظر آیا کہ ہر دور، ہر زمانے اور ہر قوم کی اصلاح کی ضرورت وہ مختلف ہوتی ہے۔ کسی کے اخلاق میں کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالی پیغمبر مبعوث فرما کر ان کو فرما دیتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو سنوار لو، ٹھیک کر لو۔ کسی کی امانت داری میں کمی ہوتی ہے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے لیے اس مرض کا علاج کرنے کے لیے پیغمبر بنا کے بھیج دیا۔ اور کوئی ایسی ناکردنیوں میں ملوث ہو گئے
کہ اس کا انجام بہت ہی خطرناک تھا۔ قوم ہود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو بھیجا، مدائن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور قوم لوط کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیج دیا۔ اور ان پیغمبروں کی جو بنیادی تعلیم تھی وہ سب کے سب اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسلام ہی کے پیغمبر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسلام ہی کے پیغمبر تھے، اور یہی سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہت خوبصورت عمارت ہے، محل بنایا گیا ہے، اور اس محل کی تمام چیزیں نہایت حسین اور جمیل ہیں، الا لبنتن، مگر ایک جگہ پر ایک اینٹ، ایک بلاک نہیں ہے، وہ غائب ہے، وہاں سے وہ مسنگ ہے، موجود نہیں ہے۔ اور دنیا والے آتے ہیں، اس محل کو غور سے دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی اور اس کی حسن کی تعریف کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں حلا لبنتن واحدہ، یہ ایک اینٹ جو یہاں سے نکلی ہوئی ہے، غائب ہے، کاش کہ یہ ایک اینٹ اپنی جگہ پہ موجود ہوتی، اور اگر یہ اینٹ اس کی جگہ اپنی جگہ پہ موجود ہوتی تو اس عمارت کی خوبصورتی اور اس کی ہیبت اور جلال اور حسن وہ لاسانی ہوتا، وہ لاجواب ہوتا۔ وَأَنَا هَذِهِ اللَّبِنَةُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ آخری اینٹ وہ میں ہوں۔ یعنی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اسلام کی وہ خوبصورت، حسین اور جمیل، لاسانی اور لاجواب عمارت کی تکمیل